کوئی شخص اگر اپنی زوجہ کے قریب جانا چاہے اور میاں بیوی مقاربت کرنا چاہیں، اولاد کی طلب ہو، اللہ سے اولاد طلب کرنا چاہیں اور آپس میں قریب ہوں، تو آقا نے فرمایا قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اولاد کی طلب کے لیے جب میاں بیوی قریب ہوں تو اس وقت یہ کہیں، اللہ کا نام لے کر ہم قریب ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ کے حضور دعا کر کے پھر قربت کریں تو اللہ تبارک و تعالی جو اولاد انہیں عطا کرے گا شیطان کے ضرر سے وہ اولاد محفوظ ہوگی۔ دیکھا اولاد کا حق، پیدائش سے پہلے جب آپ اللہ کی بارگاہ سے اولاد کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی قریب ہونا چاہتے ہیں تو قربت اور مقاربت سے بھی قبل حکم دیا کہ اللہ کا نام لو، اور اپنی اولاد اللہ جو عطا کرے اس کے لیے بھی شیطان کے ضرر سے محفوظ ہونے کی دعا کرو، اللہ پاک اسے شیطان کے ضرر سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح پھر اولاد جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے، انہیں نظر بہت لگتی ہے، ان کو نظر سے بچائے رکھنا یہ بھی والدین کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کا تصور ایک وہم ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، نوجوانی کے ایک طویل عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ وہم ہے، میں خود سمجھتا تھا وہم ہے۔ اس وقت تک 1970-71 کے زمانے تک میں سمجھتا تھا وہم ہے، تا آ کے جب میں نے دورہ حدیث کر دیا اور احادیث کی کتب پڑھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے احادیث نبوی پڑھ لی کہ العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے دم کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنا خیال بدلا اور نظر لگنے پر عقیدہ قائم کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، چونکہ آقا کو حسنین کریمین سے بڑا پیار تھا، یہ سنت دی ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں سے پیار کیا کرو، اولاد کا حق ہے پیار کرنا، ان کو چومنا، گود میں بٹھانا، اپنے سینے پر چڑھانا، ان کے ساتھ کھیلنا اور بچہ بن کے ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ آقا علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے قائم کر دیا ہے اولاد کا حق اور ہمارے واجبات۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حسنین کریمین کو خصوصی طور پر کلمات تعوذ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے اور ہر ضرر سے بچانے کے لیے تعوذ کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ تو دم کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھے بغیر، احادیث نبوی پڑھے بغیر، سنن کا علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل، فکر اور رائے سے دین کے پیمانے بنا کے بیٹھے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں اس کا دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے دین کو رائے کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ دین اپنی رائے پر قائم نہ کرو، دین فقط قرآن پر قائم کرو اور سنت اور حدیث نبوی پر قائم کرو اور سنت صحابہ پر قائم کرو اور سنت اہل بیت پر قائم کرو اور سنت تابعین پر قائم کرو، اتباع تابعین پر قائم کرو، ائمہ سلف صالحین کے طریق پر قائم کرو اور اولیاء اور صالحین و مقربین کے طریق پر قائم کرو۔ دین عقل اور رائے سے نہیں آتا، عقل اور رائے سے سمجھا جاتا ہے، رائے سے لیا نہیں جاتا، لیا کتاب و سنت سے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو کلمات تعوذ کے لیے دم کرتے اور کیا فرماتے؟ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، کہتے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان سے اوپر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے،
اور آقا علیہ السلام یہ کلمات نظر کے لیے اور ہر شر و بد سے بچانے کے لیے پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو آقا علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے حسنین کریمین کو۔ تو گو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ پھر اولاد کے حقوق میں ان کی دینی تربیت کرنا جس سے ہم غافل ہیں اور بعد میں روتے ہیں۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب تمہارے بچے بیٹا یا بیٹی 7 برس کا ہو جائے، اس کی عمر 7 برس 7 ایئرز ہو جائے، تو فرمایا انہیں نماز کی عادت ڈالو۔ 7 برس کی عمر میں اولاد کو مصلی لے کر دو، اپنے ساتھ کھڑا کرو، نماز کی عادت ڈالو، چھوٹی عمر میں دین سکھاؤ، دین کی رغبت پیدا کرو، ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت اس میں بڑھتی چلی جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اور جب 10 برس عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی سرزنش کرو اور تنبیہ کرو۔ آج ہماری سوسائٹی میں کتنے والدین ایسے ہیں جو 7 برس کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا شروع کر دیتے۔ بولیے، ایسا لاڈ پیار جس میں دین بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں، تربیت بھی نہیں، اس سے بچہ بگڑتا ہے۔ لاڈ کرو، پیار کرو۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد اور حسنین کریمین سے بڑھ کر کس نے لاڈ اور پیار کرنا ہے؟ جنہیں کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا سواری دیتے اور گلی میں لے جاتے، سجدے میں جاتے تو حسنین کریمین کندھوں پر چڑھ جاتے، اور جب تک حسنین شہزادے اترتے نہ تھے آقا سجدہ لمبا کر دیتے۔ کبھی نفلی نماز میں چڑھ جاتے تو حضور اٹھتے ہوئے انہیں اٹھا کے نیچے بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے ہوئے پھر اپنے اوپر بٹھا لیتے، کبھی کمبل میں چھپا کے اپنے سینے سے لپٹاتے، کبھی وہ بول پیشاب کر دیتے تو حضور لوگوں کو منع کرتے کہ روکو نہیں، بعد میں پانی بہا دیتے، ان کی زبان میں اپنی زبان دیتے۔ باہر گلی میں جاتے، حسنین کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ آقا دوڑتے کھیلتے۔ ارے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد سے، پوتوں سے، نواسوں سے محبت اور پیار نواسیوں اور پوتیوں سے کون کرے گا؟ مگر وہ پیغمبر اس محبت اور پیار کے ساتھ، کمال درجے کی شفقت کے ساتھ حکم فرما رہے، عمر 7 برس ہو تو پھر انہیں دین کا غازی بنانا سکھا دو، مصلی پر کھڑا کر دو، وضو سکھاؤ، ان کو اپنے ساتھ نماز کی عادت ڈالو، اور 10 برس تک وہ نمازی بن جائے، ورنہ سرزنش کرو اور ان پر تنبیہ کرو، سختی کرو۔ یہاں ایک قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتا ہوں، اس کا ایک مضمون آپ نے عمر بھر سنا، مگر اس میں سے جس چیز کا میں استنباط کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ایک عجب شے ہے، وہ بڑا ایک عجیب استنباط ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا نصیب ہو، بیٹا نصیب ہو، بیٹا نہیں ہوا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 36 اور 39 تک کا مضمون ہے۔ اولاد کی تربیت کے بعد میں بڑا ایک عجیب، ایک لطیف اور دقیق نکتہ ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، وہ چاہتی تھی بیٹا ملے تھے، اللہ کی راہ میں وقف کروں، مگر بیٹا نہیں بیٹی ملی۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا جو اس نے مانگا تھا وہ کبھی بھی اس بیٹی جیسا نہ ہوتا جو اللہ نے عطا کی، اور جو بیٹی ملی وہ حضرت مریم تھی، سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ بنی۔
تو یہاں سے پہلا نقطہ تو یہ ثابت ہوا جو قرآن نے سبق سکھایا کہ بیٹے کی خواہش ضرور کرو مگر بیٹی پیدا ہو تو غم زدہ نہ ہوا کرو. کئی بار بیٹی بیٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی. آگے حدیث آئے گی، بعد میں حدیث آئیں گی. قرآن نے کہا لیس الذکر کالانثی، کبھی بیٹیاں زیادہ وفادار، غم خوار، خدمت گزار ہوتی ہیں. تو بیٹی کی پیدائش پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غم زدہ نہ ہوا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہوتی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میں باری تعالیٰ اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں. وہ جو پہلا نقطہ سمجھایا کہ بابرکت بامعنی نام رکھیں، یہ قرآن سے سبق ملا. مریم کا معنی ہے عبادت گزار. مریم کا کیا معنی ہے؟ عبادت گزار. یعنی پیدا ہوتے ہی نام یہ رکھا کہ اسے پتا ہو کہ میں عبادت گزار ہوں. اس کے لاشعور میں ڈال دیا عبادت گزاری کا شوق، نام مریم رکھ کر. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. پھر وہی جو آقا علیہ السلام نے تعوذ سکھایا اس کو اور اس کی اولاد کو، تاکہ شیطان سے پناہ دلوا دی. اب فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے اس بیٹی کی پیدائش کو اور اس کو قبول کر لیا دین کے لیے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اس کی اچھی پرورش کی. تو اس سے پتہ چلا جو ملے بیٹا یا بیٹی شکر گزاری کرنی چاہیے، اسی میں خیر ہوگی. نام اچھا اور صالحانہ بابرکت رکھنا چاہیے. اس کی پرورش اور تربیت صالح طریقے پر، دین کے طریقے پر، تقویٰ کے طریقے پر کرنی چاہیے. دے تبسم کی خیرات ماحول کو. اور وہ کیسے تربیت کی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کی پرورش حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی. اب اللہ نے حضرت مریم جب چھوٹی سی بچی تھی ان کے اندر عبادت کا ذوق کس طرح پیدا کیا. یہ خاص نقطہ ہے جو تفسیروں میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے زندگی میں کہیں نہیں پڑھا، نہ کبھی سنا، نہ کہیں پڑھا نہ کبھی سنا. وہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار کہ اللہ رب العزت نے ایک سنت ہمیں دی کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کو، جو آقا نے فرمایا چھوٹی عمر میں نماز کی عادت ڈالو، عبادت کی عادت ڈالو، دیندار بناؤ. اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا طریقہ سکھایا. وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، حضرت زکریا کے حجرے میں رہنے لگی. وہ تربیت اور پرورش فرماتے تھے. دروازہ بند کر کے چلے جاتے تو بچی پہ وحشت ہو سکتی ہے نا، گھبراہٹ آ سکتی ہے، اور وہ اس ماحول سے تنگ آ کے بھاگ سکتی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ پاک کیا کرتے؟ جب حضرت زکریا چلے جاتے دروازہ بند کر کے تو بے موسم طرح طرح کے پھل وہ معصوم بچی سیدہ مریم کے پاس اللہ بھیج دیتا. مقصد کیا ہے؟ عبادت گزار بنانا، عبادت کا ذوق، تہجد کا ذوق، نفلوں کا ذوق، اللہ اللہ کرنے کا ذوق، تقویٰ کا ذوق، پرہیزگاری کا ذوق، اللہ کے عشق کا ذوق، تاکہ اس ماحول سے گھبراہٹ نہ ہو. تو طریقہ کیا اپنایا؟ اب چھوٹے بچے ان کا ایک طبیعت ہوتی ہے تو طرح طرح کے پھل جمع کر دیے. بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، کبھی یہ کھانا، کبھی یہ کھانا، کبھی یہ کھانا، تاکہ مریم مصلی سے محبت کرنے لگے. ارد گرد طرح طرح کے پھل رکھ دیے، اس کے شعور میں ڈال دیا کہ عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں، مصلی پر عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں. وہ زمانہ چاکلیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹافیز کا زمانہ نہیں تھا، بسکٹس کا زمانہ نہیں تھا. اگر چاکلیٹ، آج کل کے بچے چاکلیٹ پسند کرتے ہیں، ٹافیز پسند کرتے ہیں، بسکٹ پسند کرتے ہیں، طرح طرح کی کوکیز پسند کرتے ہیں، بچوں کا طرح طرح کے جوس پسند کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں اس دور میں ہوتی تو اللہ سیدہ مریم کے لیے چاکلیٹ رکھوا دیتا، کوکیز رکھوا دیتا، بسکٹ کے ڈبے رکھوا دیتا. جو جو سیدہ مریم کو پسند ہوتا
اس کا ڈھیر لگوا دیتا، تاکہ ایک بچپن کی عمر ہے، ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی رجحان ہے، اگر ہر کھانے پینے کی ذوق کی چیز جو بچہ چاہتا ہے اسے ملے، دستیاب ہو ایک حجرے میں اور مصلے کے ساتھ ملے، تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے بھئی عبادت کرنے سے تو یہ ملتا ہے، لہذا اس ذوق اور شوق میں بچہ عبادت کی طرف لگا رہتا ہے۔ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر خود بخود سمجھ لا جاتا ہے بھئی یہ پھل، یہ پھول، یہ چاکلیٹ یہ مجھے عبادت پہ لگانے کے لیے تھے، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی سنت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ پوری کرتی تھی۔ چھوٹے سے بچے تھے، فرماتے تھے کہ فرید الدین نماز پڑھا کرو مسعود۔ اماں کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے؟ بہت چھوٹی عمر میں بچہ سوال کرتا ہے نا۔ ہم بھی، چھوٹا بیٹا ہے احمد، شیخ احمد، چھوٹی عمر میں اس کو لگایا، اللہ کا شکر ہے چھوٹی سی عمر ہمارے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، گھر میں بھی، یہ نہیں کہ صرف اعتکاف میں، گھر میں بھی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا، دیر ہو رہی تھی کہ احمد آپ سوئی نہیں، صبح اسکول جانا ہے بیٹے سو جاؤ، تو مجھے کہنے لگا ابو جی ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا، میں انتظار کر رہا ہوں نماز کے وقت کا، عشاء پڑھ کے پھر لیٹ جاؤں گا۔ یہ عمر ہے، یہ والدین کا فرض ہے اس عمر میں بچے کو مصلے سے پیار سکھانا، نماز کا ذوق پیدا کرنا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھا، آپ نے پوچھا امی جان نماز سے کیا ملتا ہے؟ انہوں نے فرما دیا شکر ملتی ہے۔ شکر کا شوق تھا انہیں، شکر کا شوق تھا، تو اب وہ تو شوق، اچھا شکر ملتی ہے تو میں تو ہر روز بڑھوں گا۔ تو کیا ان کو وضو کے لیے بھیجتی تو وضو کے پیچھے ان کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی، ایک پڑیا، جو ہی وہ سلام تیزی سے پھیرتے اور مصلہ اٹھاتے، وہ تو شکر کے لیے پڑھتے، معصوم بچہ تھا نا کہ شکر ملے گی، تو مصلہ اٹھاتے تو شکر ملتی۔ اور اس طرح عرصہ گزر گیا، ایک روز وہ وضو کر کے آئے، مصلے پہ بیٹھ گئے، ماں کو شکر رکھنا یاد نہ رہی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ مولا میرا تو پردہ اٹھ جائے گا، بچے کا دل دکھ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، وہ سمجھے گا اس کا مطلب ہے یہ شکر مجھے اللہ نہیں دیتا، یہ میری ماں بندوبست کر کی تھی، تو پردہ رکھ لے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، مصلہ اٹھایا تو شکر کا ڈھیر پڑا تھا، رب نے شکر رکھ دی، وہ گنجے شکر ہو گئے، شکر کا خزانہ رکھ دیا اللہ پاک نے، ایسا خزانہ رکھا کہ عمر بھر معرفت کی شکر بانٹتے رہے، معرفت کی شکر بانٹتے رہے۔ یہ گنج شکر کی وجہ تسمیہ کہ کئی اسباب میں سے ایک یہ سبب کتابوں میں آیا ہے، کئی اسباب ہیں، اس میں سے وہ ایک سبب میں نے لے لیا جو ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا، صحت روایت کے تحت کے مطابق۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو، اب یہ اللہ کی سنت ہے، یہ گنج شکر بنانا اللہ کی سنت ہے کہ طرح طرح کے بے موسم پھل رکھ دیے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اگر میں حجرے میں نہ ہوتی تو باہر تو درختوں پر یہ پھل ہی نہیں، یہ پھل نہ ملتے، یہاں حجرہ عبادت میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ہر پھل ملتا ہے، تو بچے کا ذوق پیدا کر دیا۔ اس طرح بچے شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور ذوق ڈیولپ ہوتے ہوتے 8-10 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، 10, 11, 12 سال، اس وقت تک ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں آف ہو جاتی ہیں، پھر نماز اللہ کے لیے عبادت رہ جاتی ہے، بچے کی طبیعت میں پختگی آ جاتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے لیے ایسے ماحول پیدا کیا کریں، جو چیز بچہ چاہے اسے نماز کے ساتھ مشروط کر دیں۔ اسے یہ کھلونا چاہیے، یہ کھلونا نماز کے ساتھ ملتا ہے، چھوٹی عمر ہے، نماز پنجگانہ پڑھو۔ ہم گھر میں یہ معمول رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے، شیخ احمد کے لیے جب چھوٹا تھا ہم یہ رکھتے تھے کہ پورے ہفتے کی 7 دن کی 35 نمازیں ہیں، کاپی پہ لکھے اگر 35 نمازیں پوری کریں گے تو ڈولوراما ایک دکان ہے، وہاں ہر چیز $1 کی ملتی ہے، $1 کی، تو ڈولوراما پہ لے جائیں گے اور آپ کو 5 چیزیں یا 3 چیزیں خریدنے کی اجازت ہوگی، تو وہ 35 نمازیں پوری کر دیتا ہفتے میں، اس کو ان کی امی جو ہیں وہ باجی لے جا کے ان کو ڈولوراما سے تحفے خرید کے دے دیتی۔ جب میں آتا ہوں، جب میں ہوتا ہوں وہاں، میں سفر میں بھی رہتا ہوں، تو میں اس ہفتے پھر $3 کی بجائے 5 چیزیں کر دیتا ہوں، اپنے لاڈ سے اضافہ کر دیتا ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔
اس چھوٹی عمر میں آپ اپنے بچے اگر کھلونا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں ہفتے کی 35 نمازیں پوری کریں، 5 کھلونے لے دیں گے، اتنے چاکلیٹ لے دیں گے، اتنی کوکیز ملے گی۔ کوئی لباس پسند ہے تو ہفتے کی 35 نمازیں پوری کر لیں، یہ لے دیں گے، فٹ بال لے دیں گے، کرکٹ لے دیں گے۔ جو جو بچے چھوٹی عمر میں مانگتے ہیں انہیں کنیکٹ کر دیں۔ بچیاں ہیں اتنی ڈالز لے دیں گے، گڑیا لے دیں گے، یہ لے دیں گے۔ بچوں کو رغبت دلائیں، اللہ آپ کو رغبت دلاتا ہے۔ عبادت جنت کے لیے نہیں کرواتا، عبادت اپنی رضا اور اپنی معرفت کے لیے کرواتا ہے۔ مگر سارا قرآن پڑھیں، عبادت گزاروں کے لیے کبھی باغات بتاتا ہے، کبھی چشمے بتاتا ہے، کبھی حورے سکھ بتاتا ہے آپ کو، کبھی خلبان بتاتا ہے، کبھی محلات بتاتا ہے، کبھی محلات کے نیچے بہتے ہوئے دریا بتاتا ہے، کبھی تکیے بتاتا ہے۔ ہر رات تراویح میں آپ سنتے تھے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، مخملی قالین ہوں گے، چشمے ہوں گے، خوبصورت باغ ہوں گے، جو چاہیں گے پھل مل جائے گا۔ وہی باتیں نہیں ہیں جو بچے چاہتے ہیں، بولیے۔ جس پھل کی خواہش کریں گے درخت خود جھک جائے گا، مل جائے گا، اور ہوگا بھی ایسے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو ان چیزوں سے راغب ہوتے ہیں بھلے انہی چیزوں کا سن کر ہی وہ میری طرف آ جائیں، وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ جو حور و قصور کے لیے آتے ہیں فرمایا معاف کر دیا، حور و قصور ہی صحیح، نماز قبول ہے مگر اسی وجہ سے نمازی تو بنو، سجدہ ریز تو ہو جاؤ۔ محلات کے لیے صحیح، جنات کے لیے صحیح، باغات کے لیے صحیح، حور و غلمان کے لیے صحیح، 70 حوروں کے لیے صحیح، چشموں کے لیے صحیح، جو بھی دھیان کرو اللہ فرماتا ہے میں نماز قبول کروں گا، اپنی عبادت کرو تو صحیح، یہ سب کچھ دکھاتا ہے، سب کچھ۔ اور کئی لوگ اس کی بجائے ڈرنے سے کام کرتے ہیں، تو ڈرنے والوں کے لیے جگہ جگہ دوزخ سناتا ہے، پیپ سناتا ہے، عذاب سناتا ہے، کوڑے سناتا ہے، اور اژدہا سناتا ہے، اور جلد کا اتر جانا سناتا ہے۔ تو دیکھو نا، ڈر کے طریقے بھی اپنائے رب نے اور رغبت کے طریقے بھی اپنائے۔ انسانی نفسیات کے مطابق جس جس چیز سے بندہ اللہ کی طرف راغب ہو سکے اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ اور جن کو جنات رغبت نہیں دیتی، باغات رغبت نہیں دیتے، اور دوزخ کی آگ رغبت نہیں دیتے نماز کی، اور انہیں صرف رب کا مکھڑا چاہیے، ان کو کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر، راتوں کو سجدے کرو تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جنہیں اس سے زائد چاہیے ان کو فرما دیا ولدینا مزید، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، پردہ اٹھا دوں گا، تمہیں اپنا جلوہ کرا دوں گا۔ جسے جس شے کی طلب ہے وہی بتا دیا ہے۔ یہ رغبت کے قرآنی طریقے ہیں، الوہی طریقے ہیں، اپنے بچوں پر برتا کریں، استعمال کیا کریں، نیچرل ویز ہیں، تاکہ بچوں کے اندر رغبت پیدا ہو دین کی، اور ان کو دین کی محنت کریں، دین کے سکھانے کی محنت کریں۔ دے تبسم کی خیرات کی خیرات ماحول کو، اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو فرمایا اس عمر میں بچوں کو، اور پھر جب 10 برس کے ہو جائیں دین سکھاؤ، اور 10 برس کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو، پھر وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا بہن بھائی اکٹھے نہ سوئیں۔ 10 برس کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ بستروں پر سوئیں۔ یہ تربیت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ بالافضال علیہ، اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحمت فرمائے گا، اس باپ پر رحمت فرمائے گا جو اپنی اولاد، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، اپنے چھوٹے بچوں پر اپنے حسن سلوک اور انتہا درجے کی شفقت کے ذریعے ان کی مدد کرے دین پر لانے کی۔ اتنی شفقت کرے، اتنی محبت دے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی مدد کرے کہ وہ دین کی تربیت پا جائیں، دین کے راستے پر آ جائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعینوا اولادکم علی البر
اپنی اولاد کو نیک بننے پر ان کی مدد کرو، ان کی تعلیم و تربیت پر محنت کرو، مدد کرو تاکہ وہ دین پر آ جائیں، نیک اور صالح بن جائیں۔ فرمایا من شاء استخرج العقوق من ولدہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نہ بنے اور میری اولاد کی زندگی سے نافرمانی، گستاخی، بے دینی نکل جائے، اگر چاہتا ہے کہ میری نافرمان نہ بنے تو پھر بچپن سے ان کی مدد کرے دین کی تربیت کے لحاظ سے۔ اگر بچپن سے دین سکھا دے گا اور بچپن سے دین کی تربیت کر دے گا تو پھر وہ اولاد نافرمان نہیں بنے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے لیے حسن ادب سکھانے اور حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکے۔ سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے، انہیں نمازی بنایا جائے، انہیں متقی بنایا جائے، انہیں باادب بنایا جائے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے جائیں، مودت سکھائی جائے، انہیں حیا سکھایا جائے۔ فرمایا حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکیں۔ امام احمد نے، امام ترمذی اور بہقی نے روایت کیا۔ اور پھر ایک اور طریقہ، ہم چھوٹے بچوں کی عزت نہیں کرتے، بچے سمجھتے ہیں عزت سے نام نہیں لیتے، یہ بھی ہماری خرابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرموا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ نے روایت کیا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، چھوٹے بچوں کی عزت افزائی کیا کرو، چھوٹے بچوں کی چھوٹی عمر میں عزت افزائی کیا کرو۔ میں آپ کو اپنے گھر کا معمول بتاتا ہوں، 2 سال کی بچی بھی ہو نا بیٹی، جس کو سمجھ آئے، ہم اس کا خالی نام نہیں لیتے، یہ میرے گھر کا معمول ہے، ہم اس کو باجی کہتے ہیں۔ اس چھوٹی عمر میں عزت افزائی، آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم، چھوٹے بیٹے پوتے ہو عزت افزائی کیا کرو۔ آقا نے فرمایا چھوٹی عمر کی اولاد کی عزت افزائی کرو، اس طرح انہیں دوسروں کی عزت کرنا آئے گا۔ جب دیکھیں گے نا میرے والدین، باپ دادا، ماں ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں، وہ اپنے جیسوں کی عزت کریں گے، دوسروں کی کریں گے۔ عزت افزائی سے اکرام، عزت کرنا آتا ہے۔ اور فرمایا یہ بنیاد ہے، ان کو حسن ادب سکھاؤ تاکہ اس سے ان کے اندر اخلاق پیدا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو، اولاد کو اچھی تربیت دین کی دو، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کتنا ادب سکھایا، کتنا اخلاق سکھایا، کتنا دین ان کی زندگی میں ڈالا، کتنی تربیت کی۔ آپ لوگ اس سوسائٹی میں لاکھوں کروڑوں روپے اولاد کو ڈاکٹر بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، انجینئر بنانے پر خرچ کرتے ہیں، جج بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، بزنس مین بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، سیاستدان بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی دنیا سنوارنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ مگر گریبانوں میں جھانکو، پاکستانی مسلمانوں کتنا خرچ کرتے ہو اس بیٹے اور بچی کو اور بیٹی کو نیک صالح مسلمان بنانے پر؟ بس یہی کچھ کہ مسجد میں بھیج کے امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا دیا، مولوی صاحب حافظ صاحب کو بلا کے ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ ایسی اولاد نافرمان نہ بنے تو بولو کیا بنے؟ ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی، گالی دے گی، منہ مروڑے گی کہ تم نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو دین، ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا، ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے، ماں حسن تربیت نہیں کیا، حسن ادب نہیں کیا، جو آقا نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اب تمہاری تعظیم کہاں سے ہو؟ دین سکھانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا، سب لائق لڑکے دنیا سیکھنے کمانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نہ کھد، نہ لائق، نہ جس کا حافظہ، نہ عقل، وہ دین کے مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے۔ تم نے اللہ اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے۔ پھر شکایت کرتے ہو علماء کی، ان کے کردار کی، ائمہ مساجد کی، مذہبی لوگوں کی، کہ وہ اس کیلیبر کے نہیں، اس درجے کے نہیں، اس اخلاق کے نہیں۔ تم نے اس کیلیبر کے لوگ بھیجے کب ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ
اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے؟ بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی کھاتا پیتا گھرانہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ ہر کھاتا پیتا گھرانہ بچے کو دنیا دار بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہے، کاروباری بنانا چاہتا ہے، کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے۔ اچھے متمول گھرانے ہیں اس ملک میں جو سوچیں کہ میں 7 سال 6 سال 5 سال اس بچے بچی کو دین سکھانے پہ لگا دوں، کروڑوں روپے دنیا دار بنانے پر خرچ کیے، مگر کتنا خرچ کیا اسے دیندار بنانے پر، مصطفیٰ کا غلام بنانے پر، قرآن کا پیروکار بنانے پر، سنت اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والا بنانے پر۔ ہمارے اندر حیثیت اٹھ گئی ہے دین کی۔ ایچیسن کالج کی طرح ادارے بنائے ہیں دین کے علم کے لیے۔ یہ بڑے بڑے اعلیٰ، میں اسکولوں کے نام نہیں لیتا، یہ چینز ہیں مختلف اسکولوں کے جن پہ کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے بنائے ہیں ایسے ادارے۔ اچھی نسل کہاں سے ملے؟ مذہب کی اچھی قیادت کہاں سے ملے؟ اچھے گھرانوں کو ذہین اچھے لائق بچے بیٹے مصطفیٰ کے دین کے سپرد کرنے ہوں گے، تب وہ دین کے علمبردار ہوں گے، تب دین کی قیادت اچھی آئے گی، اور ان سے آپ اچھا توقع کر سکیں گے، اچھے رسپانس کا، اچھے کردار کا، اچھے بیہیویئر کا، اچھے ڈیلیور کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ٹھیک ہے دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، علموا اولادکم العوم والرمایا، اولاد کو سوئمنگ بھی سکھاؤ، تیراکی بھی سکھاؤ، تیر اندازی بھی سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اسکول بنائے مدینہ پاک میں، آقا علیہ السلام اس میں تاریخ بھی پڑھاتے تھے، فن کتابت پڑھاتے تھے، شعر و ادب پڑھاتے تھے، قانون پڑھواتے تھے، ثقافت پڑھواتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اساتذہ مقرر کیے تھے، ہر علم و فن، دوسری زبانیں سکھاتے تھے میرے آقا، دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لینگویجز سکھاتے تھے، مگر سارا کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے صوفہ بنایا تھا، درسگاہ، جہاں اصحاب صوفہ 24 گھنٹے رہتے اور صحبت مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے، ولی بنتے تھے، تہجد گزار بنتے تھے، شب زندہ دار بنتے تھے، اور با کردار حضور کے صحابہ اور دین کے علم بردار بنتے تھے۔ ہماری روش بدل گئی، ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا، سوسائٹی کے حالات بالکل کفر کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف جا رہے ہیں، دین گریزی پر جا رہے ہیں، دین کی اہمیت نہیں رہی، اور دین پر عمل کرنے والا آج کی اس سوسائٹی میں حقیر دیکھا جاتا ہے، رزق حلال کھانے والا حقیر دیکھا جاتا ہے، نمازی روزے دار پرہیزگار حقیر دیکھا جاتا ہے۔ فیملی کے لوگ کہتے ہیں وہ ساڑھے ایک صوفی جم پہ ساڑھا ایک مولوی جم پہ ساڑھے گارج، جو دین پر عمل کرے اس کا نام مولوی ہے، جو لوٹ مار کرے، حرام خوری کرے، قتل و غارت گری کرے، شرمساری کرے، بدکاری کرے، وہ قوم کا لیڈر ہے۔ جو دین پر عمل کرے وہ ہلکا آدمی ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اگر ہم نے اس روش کو جاری رکھا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور قبولیت دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اٹھو مصطفیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، دینی غیرت کو جگاؤ، دین کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں، دین سے عشق کرو۔ جن کے لیے آقا نے قربانیاں دیں، دندان مبارک توڑوائے، رخسار زخمی کروائے، وطن چھوڑے، پتھروں سے زخمی لہو لہان ہوئے، جن کے لیے آقا نے بدر اور احد کے غزوے لڑے، جن کے لیے میرے آقا نے قربانیاں دیں، صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، شہداء کربلا شہید ہوئے، جنہوں نے جانیں دی، ائمہ اطہار اہل بیت شہید ہوئے اس دین کی خاطر۔ وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمارے سینوں سے اس کی محبت نکل گئی، ہمارے دل و دماغ سے اس کی غیرت نکل گئی، اور سوسائٹی کلیتاً دنیا کو ترجیح دینے لگ گئی، اور دین معاذ اللہ
دین پر عمل کرنے والے معاشرے میں گالی بن گئے. میری دوسری رات کا خطاب یاد کریں جس میں دور فتن کی بات کی تھی. ڈرو اس وقت سے کہ وہ لمحہ نہ آ جائے کہ اشرار غالب آ گئے ہیں. اخیار کی دعائیں بھی اس دور میں پھر قبول نہیں ہوتی قوم کے حق میں. اس وقت سے ڈرو کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور آواز آئے فلا یستجاب لکم، تمہارے لیے اب دعا قبول ہونے کا وقت ختم ہو گیا. ایک ہی راستہ ہے کہ پلٹ جاؤ دین مصطفیٰ کی طرف. اپنی زندگیوں میں دین لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں سنت مصطفیٰ اور احادیث نبوی کو لاؤ. پیار کرو دین سے، قرآن سے، حضور کی سنت سے، حضور کی سیرت سے. اگر آقا کا عشق ہے تو آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ زندگی میں لاؤ. اگر آقا علیہ السلام کے سچے غلام ہو تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساری ترجیحات حضور کے اسوہ کے تابع کر دو. وہ زندگی گزارو جس سے حضور خوش ہو اور اللہ خوش ہو. جب آپ دین کے ساتھ مخلص وفادار ہو جائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت دیں گے اور اپنے گھرانے میں بھی دین کا چراغ روشن کریں گے اور بے حیائی کو گھرانے سے نکالیں گے، گھر کے ماحول سے، اللہ رب العزت کی برکتوں رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی مدد و نصرت کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارے احوال بدلنے لگ جائیں گے. اللہ پاک آپ سب کا 10 دن 10 راتیں اللہ کے حضور معتکف بن کے بیٹھنا قبول کرے. اور جب بھی وقت ہوگا انشاءاللہ عید کا چاند نظر آئے تو اللہ پاک آپ کو امن سلامتی عافیت کے ساتھ روانہ کرے اور اس طرح روانہ ہوں کہ آپ اللہ کے دین اور آقا کے دین کے چاند بن کر جائیں اور اندھیروں میں چمکیں اور ہر طرف دین کا اجالا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. تبسم کی خیرات ماحول کو دے، تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار